بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں تعارض کے بیان میں تھی۔ تعارض میں جمع عرفی کے موارد کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ ہماری گفتگو جمع عرفی کے موارد میں سے تیسرے مورد یعنی حکومت کے بارے میں تھی۔ عرض ہوا کہ حکومت یعنی ایک دلیل دوسرے دلیل کی طرف ناظر ہو، ایک دلیل دوسرے دلیل کی تفسیر کرے، ایک دلیل دوسرے دلیل کے اندر تصرف کرے، اور یہ تصرف دو طریقوں سے ہے، یا عقد الوضع کے اندر تصرف ہے یا عقد الحمل کے اندر تصرف ہے، کہ عقد الوضع اور عقد الحمل کی توضیح کل بیان کر چکا ہوں۔ عقد الوضع کے اندر تصرف یا وسعت دینا ہے، اس عقد الوضع میں ہم آ کر وسعت دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، تو وضو کرو۔ روایت کہتی ہے الطواف بالبیت صلاۃ۔ یہاں پر صلاۃ سے جو ابتدائی مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی وہ نماز جس کے ارکان مخصوصہ ہیں، لیکن الطواف بالبیت صلاۃ نے آ کر کہا نماز کا ایک اور مصداق طواف بھی ہے۔ اگر طواف تو حقیقتاً نماز نہیں ہے، ادعاء نماز ہے۔ اچھا، اس ادعا کا کیا مقصد ہے؟ اس ادعا کا مقصد یہ ہے کہ نماز کا حکم طواف کے لیے بھی لے کر آؤ۔ بس یہ عقد الوضع میں تصرف کیا گیا، لیکن اس میں توسعہ آیا، وسعت دی گئی۔ جو دلیل توسعہ دے رہا ہے، وسعت دے رہا ہے، پھیلا رہا ہے دائرے کو، اس کو ہم کہتے ہیں دلیل حاکم۔ اچھا، کبھی کبھار اس کے موضوع کو مضیق بھی کرتا ہے۔ مثال، شریعت میں جو انسان شک کرتا ہے اس کے خاص احکامات ہیں، لیکن ایک دلیل آ کر کہے لا شک لکثیر الشک، جو کثیر الشک ہے اس کا شک کالعدم ہے، یعنی شک ہی نہیں ہے۔ یعنی کیا کثیر الشک کو شک نہیں ہوتا؟ جی کثیر الشک کو وجداناً اور حقیقتاً تو شک ہوتا ہے، لیکن ہم ادعاً کہتے ہیں کہ اس کے شک کو کالعدم شمار کیا جائے، گویا کہ نارمل آدمی ہے۔ یہاں پر وہ احکامات جو شک اور شک میں مبتلا لوگوں کے لیے ہیں، ان کے دائرے کو محدود کیا، شک کے دائرے کو محدود کیا، کیونکہ شک یعنی شک کرنے والا، شک کرنے والا کثیر الشک بھی ہو سکتا ہے، قلیل الشک بھی ہو سکتا ہے، عادی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ لا شک لکثیر الشک، یہ دلیل آ کر کہتا ہے کہ وہ جو شک کے احکام بیان ہوئے وہ نارمل آدمی کے لیے ہیں، جو کثیر الشک ہے اس کے لیے یہ احکامات نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ موضوع شاق جو عقد الوضع ہے اس میں تصرف کیا، اس کے دائرے کو محدود کیا، کہ واضح مثال وہی تھی الفاظ کو لیس بعالم والی، کہ کل بیان کر چکا ہوں تفصیل سے، لہذا عبارت کی طرف آئیں۔ التصرف فی عقد الوضع بتضییقہ، کہ بہرحال یہ عبارت کی طرف جا رہا ہوں کل کے درس پر بنا رکھتے ہوئے کہ مکمل توضیحات دے چکا ہوں۔ عقد الوضع میں تصرف کرنا اس طریقے سے کہ اس کے دائرے کو محدود کیا جائے۔
عقد الوضع کیا ہے، کیسے دائرے کو محدود کیا جا رہا ہے، کل وضاحت کر چکا ہوں گزشتہ جلسے میں. وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِالنَّفْيِ الْمَوْضُوع، یہ دائرہ محدود کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں کہ موضوع کی نفی کی جائے، موضوع کے نفی کرنے سے اس کے دائرے کو محدود کریں گے. کیوں موضوع کی نفی کر رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں الفاسق لیس بعالم؟ لغایت نفی حکم ہی، تاکہ اس مصداق سے اس موضوع کے حکم کی نفی کی جائے. کہا تھا نا اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو. اب جب کہ میں نے کہا الفاسق لیس بعالم، یعنی اس کا اکرام کرنا ضروری نہیں ہے. حکم کی نفی کر رہے ہیں موضوع کی نفی کے ذریعے سے. کما اذا قال، جیسے آ کر مولا کہے لا شک لکثیر الشک، بابا کثیر الشک کا اصلا شک نہیں ہے. یا لا شک للامام مع حفظ المأموم، امام کو شک ہو جائے لیکن مأموم کو یاد ہے، اگر وہ مأموم متوجہ کرتا ہے تو پھر امام کے شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے. او بالعکس، یا برعکس کہیں آپ لا شک للمأموم مع حفظ الامام، اگر مأموم شک کرے لیکن امام کو یاد ہے کہ میں کون سی رکعت میں ہوں، تو مأموم کے شک کی کوئی بھی اعتنا نہیں ہوگی، اس کی اعتنا کرنا ضروری نہیں ہے. وَذَلِكَ بَعْدَ الْعِلْمِ، یہ دونوں دلیلیں کب ہیں؟ جب کہ ہمیں پتہ ہے بِأَنَّ لِلشَّاكِ أَحْكَامًا مُعَيَّنَةً فِي الشَّرِيعَةِ، ہمیں پتہ ہے کہ شریعت میں جو بندہ شاک ہے، جو شک کرتا ہے بیچارہ، اس کے احکامات ہیں. ان احکامات کو بیان کیا گیا کہ اگر شک ہو تو یہ حکم ہے، اگر شک ہو تو یہ حکم ہے. درست ہے. فَهِيَ حَاكِمَةٌ عَلَىٰ أَحْكَامِ الشَّاكِ، یہ دلیلیں لا شک لکثیر الشک، لا شک للامام مع حفظ الماموم، یہ ادلہ آ کر حکومت پیدا کریں گے احکام شک پر، یعنی گویا کہ ان کے لیے وہ احکام شک نہیں ہے. متصرفتن فی موضوعها، یہ دلائل لا شک لکثیر الشک والے آ کر اس احکام شاک کو بیان کرنے والے ادلہ کے موضوع میں تصرف کریں گے. کیسے تصرف ہوگا؟ بادعاء عدم وجود شک فی تلک الموارد الثلاثہ، گویا کہ ان تین موارد میں لا شک لکثیر الشک، لا شک للامام مع حفظ المأموم، لا شک للمأموم مع حفظ الامام، ان تینوں موارد میں گویا کہ شک نہیں ہے. اگر شک تو ہے حقیقتاً، ہم کہہ رہے ہیں ادعا نہیں ہے. ادعا کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ نفی موضوع کے ذریعے سے نفی حکم کی جائے. والغایت، اور غایت کیا ہے؟ ہی رفع الحکم برفع الموضوع ادعاء، حکم کو اٹھا لیا جائے. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ موضوع کو ادعاء اٹھا لینے سے آپ حکم کو بھی اٹھا لیں. جب یہ شاک نہیں ہے تو پس اس کے لیے حکم بھی نہیں ہے. ما ان هذه الامثلة اشبه بالتخصیص، فرماتے ہیں کہ یہ جو عقد الوضع میں تصرف ہو رہا ہے وہ بھی اس کے دائرے کو محدود کیا جا رہا ہے. اس میں اور تخصیص میں اگرچہ مشابہت ہے. دیکھیں، ایک مرتبہ کہا جائے اکرم العلماء اور دوسری مرتبہ کہا جائے الفاسق لیس بعالم. مقصد یہ ہے کہ فقط علماء عدول کا اکرام کرنا ہے، لیکن کیسے؟ فاسق کو ہم نے کہا کہ عالم نہیں ہے. تخصیص کیسے ہوتی ہے؟ تخصیص ایسے ہوتی ہے اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من العلماء، علماء کا اکرام کرو لیکن فاسق علماء کا اکرام نہ کرو. تخصیص میں بھی مقصد یہ ہے کہ فقط عادل علماء کا اکرام کرو. یہاں پر جو حکومت کی یہ والی صورت ہے کہ جہاں پر موضوع کو تنگ کیا جا رہا ہے، عقد الوضع کو مضیق کیا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ فقط عادل علماء کا اکرام کرو. دونوں ایک ہی نتیجہ دے رہے ہیں. فرماتے ہیں دونوں کا نتیجہ ایک ہے
لیکن زبان میں فرق ہے. حکومت والی لسان نفی موضوع ہے. جب کرے الفاسق لیس بعالم تو موضوع کی نفی ہو رہی ہے. اور تخصیص کے اندر لا تکرم الفساق من العلماء، وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر نفی حکم کی بات ہو رہی ہے، نفی موضوع نہیں ہو رہی. تخصیص میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فاسق عالم نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں فاسق عالم کا اکرام نہ کرو. لیکن حکومت والی صورت میں کہہ رہے ہیں اصلاً فاسق عالم ہی نہیں ہے. نتیجہ ایک ہے لیکن زبان فرق کرتی ہے. ما ان هذه الامثلة اشبه بالتخصیص، فرماتے اگرچہ یہ مثالیں بہت زیادہ تخصیص کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، ولیکن الذی یمیزها عن التخصیص، لیکن وہ بات کہ جو ان مثالوں کو تخصیص سے جدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لسانها لسان النظارۃ الی الدلیل الاخر. اس مثالوں کے اندر جو حکومت کی بات تھی، ان کی لسان اور زبان یہ ہے کہ یہ دلیل حاکم ناظر ہے دلیل آخر، یعنی محکوم کی طرف، اس کی طرف ناظر ہے، اس کو توضیح دے رہا ہے لیکن نفی موضوع کے ساتھ. درست ہے؟ اچھا، یہ پس تخصیص اور حکومت میں بنیادی ترین فرق یہ ہوا کہ تخصیص میں نفی حکم کی لسان ہے اور حکومت میں نفی موضوع کی لسان ہے. حکومت میں دلیل حاکم محکوم کی طرف ناظر ہوتا ہے، یعنی اگر دلیل محکوم نہ ہو تو خالی دلیل حاکم لغو ہو جائے گا. اگر اکرم العلماء نہ ہو، فقط یہ ہو کہ الفاسق لیس بعالم، فقط الفاسق لیس بعالم، تو لغو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک دلیل محکوم نہیں ہوگا. لیکن اگر فقط خاص ہو اور عام نہ ہو تو وہ لغو بھی نہیں ہوگا. یہ ایک بنیادی تفاوت ہے کہ جس کو میں نے جلدی کے ساتھ ذکر کر دیا، جو اہل بندہ ہے اس کو پکڑ لے گا. دوسری صورت حکومت کی عقد الحمل کے اندر تصرف کی، یہ بھی بالکل آسان ہے. التصرف فی عقد الحمل او متعلقہ بتوسیعہ. حکومت میں ہم کیا کریں؟ ابھی تک فقط عقد الوضع میں تصرف کر رہے تھے، اب آتے ہیں عقد الحمل میں تصرف کریں، متعلق میں تصرف کریں. آگا کیسے تصرف کریں گے؟ اس کے اندر ایک مرتبہ وسعت پیدا کریں گے، ایک مرتبہ مضیق کریں گے اس کو. مثال فَإِذَا قَالَ ثَوْبُ الْمُصَلِّ يَلْزَمُ أَن يَكُونَ طَاهِرًا، کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ مصلی نماز گزار کا لباس پاک ہونا چاہیے. اب یہاں پر عقد الحمل کیا ہے؟ متعلق موضوع کیا ہے؟ متعلق حکم کیا ہے؟ طہارت لباس. اچھا، طہارت لباس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی وہ کہ جو حقیقتاً پاک ہے. لیکن ایک اور دلیل آ کر اس عقد الحمل یعنی طہارت کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے. عام طور پر طہارت یعنی پاک، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ پاک ہے. لیکن قاعدہ اصالت طہارت آ کر کہتا ہے کہ بابا اگر مشکوک ہو اور تمہارے پاس نجاست پر دلیل نہ ہو تو اس طہارت ظاہری کو بھی طہارت واقعی سمجھو. اب آ کر اس دلیل نے کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قذر، اس نے آ کر فقد وسع متعلق الحکم، متعلق حکم کے جو طہارت ہے اس میں وسعت دی، اس کے دائرے کو بڑھا دیا. الی الطہارۃ ثابتۃ حتی بالاصل، اس طہارت کی طرف بھی لے کر گیا کہ جو طہارت اصل طہارت کے ذریعے سے بھی ثابت ہو. اب یہ جو اصالت الطہارت سے ثابت ہوتی ہے طہارت، یہ طہارت واقعی تو نہیں ہے. اب کیا پتہ ممکن نجس ہوا ہو،
مجھے تو شک ہے، لیکن شارع نے کہا کہ تم اپنے آپ کو پاک سمجھو، یعنی طاہرن جو پہلے مرتبہ کہا تھا صوب المصلی یلزم ان یکون طاہرن، وہ فقط طہارت واقعی کو شامل تھا، لیکن اصالت و طہارت نے آ کر اس کے اندر طہارت ظاہری کو بھی شامل کر دیا، عقد الحمل کو توسعہ دیا اور اس کے اندر طہارت ظاہری کو بھی شامل کر دیا۔ بس عقد الحمل میں ایک مرتبہ تصرف ہوا لیکن اس کے دائرے کو بڑھا دیا۔ دوسری مرتبہ التصرف فی عقد الحمل بتضییقہ، ہم آئیں اور عقد الحمل کے اندر تصرف کریں، لیکن کس طریقے سے؟ عقد الحمل کے دائرے کو محدود کریں۔ مثال وَهَذَا كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، خدا نے دین میں تمہارے لیے حرج قرار نہیں دیا۔ اگر کوئی بھی حکم حرج کا سبب بنے وہ حکم اصلاً آپ کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، جتنے بھی احکامات ہیں ان کے ادلہ میں اطلاق پایا جاتا ہے۔ بھائی تم نے نماز پڑھنی ہے، چاہے نماز تمہارے لیے حرج کا باعث بنے یا حرج کا باعث نہ بنے، اصل دلیل میں اطلاق ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، چاہے وہ نماز حرجی ہو یا حرجی نہ ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کرو، چاہے حج تمہارے لیے حرج کا باعث بنے یا حرج کا باعث نہ بنے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے، چاہے یہ روزہ حرج کا سبب بنے یا حرج کا سبب نہ بنے۔ اصل احکام کے جو ادلہ ہیں ان میں تو اطلاق پایا جاتا ہے نا، وہ حرج اور غیر حرج دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ لیکن یہ دلیل وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ دلیل آ کر ان اصل احکامات کے ادلہ کے اطلاق کو مضیق کرتا ہے، ان کی طرف ناظر ہے، کہتا ہے وہ حکم شرعی جو حرج کا باعث بنے اصلاً وہ حکم شرعی نہیں ہے۔ اگر نماز حرج کا باعث ہو اصلاً وہ نماز نہیں ہے، روزہ حرج کا باعث بنے اصلاً وہ روزہ نہیں ہے، حج اگر حرج کا باعث بنے اصلاً وہ حج نہیں ہے۔ اگر حج تو ہے کہیں گے کہ نہ، یہاں پر ادعاً کہتے ہیں اصلاً وہ حج نہیں ہے، اصلاً وہ نماز نہیں ہے، اصلاً وہ روزہ نہیں ہے، کہ یہاں پر عقد الحمل میں تصرف ہوا، اس کے دائرے کو محدود کیا۔ فَإِنَّهَا، فرماتے ہیں کہ یہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ بحکم نظرها الی الاحکام الشرعیہ، کیونکہ ناظر ہے احکام شرعیہ کی طرف، المترتبہ، وہ احکام شرعیہ کے جو مترتب ہوتے ہیں علی العناوین الاولیہ، عنوان اولی پر، اقیم الصلاۃ، نماز، اس پر جو حکم بار ہو رہا ہے عنوان اولی کے اعتبار سے اس کا دائرہ بڑا تھا، حرج اور غیر حرج دونوں کو شامل تھا، لیکن یہ دلیل آ کر کیا کرتا ہے؟ تضیق محمولاتها، ان کے محمولات کو مضیق کرتا ہے کہ بابا نماز اگر حرجی ہو تو اصلا نماز نہیں ہے، وَيُخَصِّصُهَا، اور اس کو مخصوص کر دیتا ہے بغیر صورت الحرج، حرج کے علاوہ والی صورت کو، نماز یعنی جو حرج کے بغیر ہو، روزہ یعنی جو حرج کے بغیر ہو، حج یعنی جو حرج کے بغیر ہو، اگر حرج کے ساتھ ہو تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے۔ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، حرج کی طرح لا ضرر ولا ضرار بھی ہے، کہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، حاکم ہے لا ضرر ولا ضرار ادلہ اولیہ کے اطلاقات پر حکومت رکھتا ہے۔ لا ضرر ولا ضرار کا مقصد یہ ہے کہ اگر نماز میں ضرر ہو تو وہ حکم شارع کی طرف سے نہیں ہے، اگر روزے میں ضرر ہو تو وہ حکم شارع کی طرف سے نہیں ہے، ایسے ہے مراد۔ قولہ لا ضرر ولا ضرار بالنسبت الی سائر الاحکام، تمام احکامات کی نسبت سے یہ قاعدہ لا ضرر بھی حکومت رکھتا ہے۔
فوجوب الوضوء محدد بعدم الحرج والضرر. حالانکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم کا ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں اطلاق ہے، چاہے حرج ہو چاہے ضرر ہو وضو کرو. لیکن یہ دلائل لا حرج اور لا ضرر یہ آ کر اس کے اطلاق کو محدود کر رہے ہیں. پس قاعدہ لا ضرر بھی حاکم ہے احکام شرعیہ کے ادلہ پر. احکام شرعیہ کے ادلہ میں جو اطلاق پایا جاتا ہے اس اطلاق کو آ کر لا ضرر ولا ضرار محدود کرتا ہے. روشن ہوا کہ یہ قاعدہ لا ضرر کے بارے میں بہترین بحث ہے، مفصل بحث ہے کہ میں اس کی طرف نہیں جا رہا، آپ کو تھکانا نہیں چاہتا. بہت سارے جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام کہ پس کسی کو نقصان نہیں دینا چاہیے، یہ قاعدہ لا ضرر کا معنی نہیں. قاعدہ لا ضرر کا معنی یہ ہے کہ شریعت میں کوئی ایسا حکم جعل نہیں ہوا کہ جو ضرر کا باعث ہو. پس یہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ناظر ہے اطلاقات ادلہ احکام شرعیہ کی طرح، کہ اس سے زیادہ وضاحت آپ کے لیے ممل ہوگی. والحاصل خلاصہ کلام ان مقوم الحکومہ اتخاذ الدلیل لنفسه موقف الشرح والتبیین. آغا حکومت کا مقوم جوہر اور رکن یہ ہے کہ دلیل حاکم خود اپنے آپ کو شارح مبین اور مفسر کی حیثیت میں لے کر آتا ہے، یہ اس کا مقصد ہے. فتکون النتیجہ، جب یہ شارح ہے شرح کرنے والا ہے دلیل حاکم تو نتیجہ اما تصرفا فی عقد الوضع او الحمل، یا تو عقد الوضع میں تصرف ہوگا یا عقد الحمل میں تصرف ہوگا. اچھا دونوں صورتوں میں اما بالتوسیع او بالتضییق، یا اس کے دائرے میں وسعت دی جائے گی یا اس کے دائرے کو محدود کیا جائے گا. یہ اصل حکومت ہے. لیکن تعارض کہاں ہے؟ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ التَّعَارُضَ وَرَفْعَهُ بِالْحُكُومَةِ مُخْتَصٌ بِصُورَةِ التَّضْيِيقِ. اگر حاکم اور محکوم میں تعارض وہاں پر ہے جہاں پر دائرے کو محدود کر رہا ہے. مثال ہم نے کہا نا کہ جہاں پر دائرے کو محدود کر رہا ہے، جس کی مثال ہم نے کیا دی، الفاسق لیس بعالم. خوب اکرم العلماء اور الفاسق لیس بعالم میں ظاہری تعارض بدوی ہے، حاکم آ کر اس پر مقدم ہو جائے گا. لتوسیع، لیکن جو توسیع اور وسعت دینے والی صورت ہے وہاں پر حاکم اور محکوم میں تعارض نہیں ہوتا. ولیس فیہا ای تعارض، توسیع والی صورت میں وسعت دینے والی صورت میں تو کوئی تعارض نہیں ہے. حتی تعالج بالحکومہ، تا ان کے حکومت کے ذریعے سے آ کر اس تعارض کو ختم کریں. بخلاف صورت التضییق، لیکن تضییق والی صورت میں کیا ہے؟ تعارض ہے. فالتعارض محقق لیکن یقدم الحاکم علی المحکوم فی عرف اہل التقنین، لیکن دلیل حاکم کو محکوم پر مقدم کیا جاتا ہے قانون بنانے والوں کے عرف میں. خلاصہ کلام ایک لحاظ سے ورود اور تخصیص میں فرق ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ ورود میں حقیقتاً موضوع ختم ہوتا ہے اور حکومت کے اندر تضییق والی صورت میں حقیقتاً موضوع ختم نہیں ہوتا. یہ ورود اور تخصیص میں، ورود اور حکومت میں فرق. ورود میں حقیقتاً موضوع ختم ہوتا ہے اور حکومت جہاں پر تضییق ہو وہاں پر حقیقتاً موضوع ختم نہیں ہوتا، ادعاءً ختم ہوتا ہے. اچھا تخصیص میں اور حکومت میں کیا فرق ہے؟
تخصیص اور حکومت میں ایک فرق تو یہ کہ تخصیص ہمیشہ دائرے کو تنگ کرتی ہے، حکومت کبھی کبھار وسعت بھی دیتی ہے اور کبھی کبھار دائرے کو تنگ کرتی ہے۔ دوسرا فرق، حتیٰ جہاں پر دائرے کو بھی تنگ کیا جاتا ہے وہاں پر بھی تخصیص اور ورود میں یہ فرق ہے، تخصیص اور جو حکومت میں یہ فرق ہے کہ حکومت میں جو تضییق ہے وہ نفی موضوع کے ذریعے سے ہے، اور تخصیص میں جو تضییق ہے وہ نفی حکم کے ذریعے سے ہے۔ کہ یہ تقریباً لب مطلب اور حکومت کے بارے میں روح بیان یہی تھا۔ بعد والے مطالب بالکل آسان ہے کہ تخصیص کو ہم آپ کے سامنے پڑھ چکے تھے، لہذا میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ تخصیص کا مقصد یہ ہے کہ عام کے حکم سے کچھ افراد کو خارج کرنا، نفی حکم کرنا۔ اکرم العلماء تمام علماء کو شامل ہے، لا تکرم الفساق من العلماء فاسق علماء کو اس کے دائرے سے باہر نکال دیا۔ التخصیص عبارت عن اخراج بعض افراد العام عن الحکم المحمول علیہ۔ تخصیص یہ ہے کہ عام کے بعض افراد کو خارج کر دیں اس حکم سے کہ جو عام پر حمل ہوا ہے، البتہ مع التحفظ علی الموضوع، موضوع باقی ہے۔ فاسق کو یہ نہیں کہتے عالم نہیں ہے، فاسق عالم ہے لیکن عالم والا حکم اس کے لیے نہیں ہے۔ کما اذا قال اکرم العلماء ثم قال لا تکرم العالم الفاسق۔ تو یہاں پر دیکھیں موضوع باقی ہے، فاسق بھی عالم ہے لیکن فاسق عالم کے لیے اس عام والا حکم نہیں ہے، یعنی اکرام نہیں ہے۔ فَهُوَ يُشَارِكُ الْحُكُومَةَ فِي بَعْضِ أَقْسَامِهِ، یہ تخصیص حکومت کے بعض اقسام کے ساتھ مشارک ہے، شریک ہے۔ جو چوتھی قسم دی کہ عقد الحمل میں آ کر تضییق کر رہے تھے، نتیجہ یہی تھا۔ لَكِنَّهُ يُفَارِقُهُ، لیکن تخصیص اس بعض اقسام حکومت سے جدا ہوتی ہے، بِأَنَّ لِسَانَ التَّخْصِيص هو رفع الحکم عن بعض افراد الموضوع۔ تخصیص کی زبان یہ ہے کہ موضوع کے بعض افراد سے حکم کو اٹھا لیا گیا ہے، ابتداءً من دون ان یکون لسانہ لسان النظار، ابتداءً ہم اس کے حکم کو ہٹا لیتے ہیں۔ اصلا نہیں کہتے کہ تخصیص میں مخصص عام کی طرف ناظر ہے، اس کی تفسیر کر رہا ہے، نہ تفسیر نہیں ہے، ابتداءً ہم ایک حکم بیان کر رہے ہیں کہ عالم فاسق کی عزت نہیں کرنی۔ بخلاف الحکومہ، لیکن حکومت کے برخلاف ہے، فإن لسانها لسان الناظر، حکومت کی جو زبان ہے وہ نظر والی زبان ہے، تفسیر والی زبان ہے، ناظر ہے۔ کہ اس فرق کو کہتے ہیں کہ دلیل حاکم محکوم کے بغیر لغو ہوتا ہے، لیکن تخصیص عام کے بغیر بھی لغو نہیں ہے۔ نظر اور تفسیر ہے اما الی المحمول او الی الموضوع، یا عقد المعمول کی عقد الحمل کی طرف یا عقد الوضع کی طرف۔ ولذالک، اور اسی وجہ سے ربما یقال، کبھی کبھار کہا جاتا ہے، بأنہ لو لم یرد من الشارع حکم فی المحکوم لم یکن للدلیل الحاکم مجال۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ شارع کی جانب سے اگر محکوم کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو تو حاکم کے بارے میں اصلاً حکم کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر دلیل محکوم نہ ہو تو دلیل حاکم لاغو ہوگا، لیکن اگر عام نہ ہو تو مخصص لاغو نہیں ہوگا۔ مخصص ابتدائی طریقے سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ چوتھا عنوان تھا۔ پانچواں عنوان بھی روشن ہے۔ پانچواں عنوان یہ ہے کہ اظہر کو ظاہر پر مقدم کریں گے، جو زیادہ ظہور رکھتا ہے اس کو مقدم کیا جائے گا اس پر جو کم ظہور رکھتا ہے۔ کہ اس کے 3-4 موارد ہیں کہ انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ سلامت رہیں۔ بحث حکومت علم اصول میں اہم ترین بحث ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ ان دونوں جلسات کے اندر
اصل بحث حکومت کو بیان کیا جائے کہ تقریباً حکومت کے بارے میں جتنے مطالب آغایون بیان کرتے ہیں وہ ہم نے تقریباً سارے مطالب بیان کیے ہیں.